سلطان محمود نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں علماء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو ایس کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگے ہیں۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے پھر دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت ہوگی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اسی لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی لیے اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے۔ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بابا کہنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا کہنے، بادشاہ سلامت، آپ کی وزیر اول میں جو کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے کلی کاٹنا۔ اسے اپنا خاندانی رنج آیا اور آپ نے کسائی کو وزیر بنا لیا۔ اور دوسرا جس نے کہا اسے کٹو کی آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والی بادشاہوں کی پٹی نہلایا کرتا تھا، کتوں سے ہی شکار کھیل کر، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنی خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے وہ وزیر ہو وہاں لوگوں کو بھوک سے ہی مرنا۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا کہ سلطان محمود سنو، ایاز سید زیادہ ہے
اور سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح ہو جانے دیتا مگر بدلہ لینے کا کبھی محسوس کر۔ سلطان میں اپنے کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے سلطان اور درباریوں، وہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔